بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اردو افسانہ لے کے حاضر ہوئی ہوں، جس کا نام ہے سود و زیاں کا حساب، اور اس کی رائٹر ہیں قرۃ العین سکندر۔ میں ادبی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے اسلام آباد آیا تھا، تبھی میری ملاقات فرخندہ چودھری سے ہوئی تھی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں میری منتظر تھی۔ وہ شوخ و شنگ طبیعت کی مالک تھی، لیکن اس کی شاعری بہت اداس تھی، جو اس کی شخصیت کی عکاس قطعاً نہ تھی۔ متناسب نقوش، گہری براؤن آنکھیں، دلکش مسکان، ناک میں سونے کی لونگ، جاذب نظر دلکشی کا پیکر تھی۔ ادبی حلقوں میں اس نے تیزی سے اپنی جگہ بنائی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کے وہ کسی ننھی بچی کی طرح یک ٹک نظریں جمائے ہوئے تھی، جیسے میں کوئی انوکھی شے یا اگلے ہی پل نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا۔ آپ دانیال افندی ہی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی، آپ تو بہت ینگ ہیں اور ڈیشنگ بھی۔ میرے مختصر جواب پہ وہ برجستگی سے بولی تھی۔ اس کا اتنا بے باک انداز مجھے بالکل نہ بھایا۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر بات کریں گے۔ میرا غرور جاگ اٹھا تھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ اور دائیں رخسار پہ پڑتا ہوا ڈمپل معدوم ہو گیا، جیسے اسے مجھ سے اس قدر رکھائی کی توقع نہ ہو۔ وہ سرخ فراق میں اپنی تمام تر تمکینت کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ اگر میں دانیال افندی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا تو وہ بھی کوئی بے مایا، بے مول ہستی نہ تھی۔ اس نے تیزی سے ترقی کی منازل طے کی تھیں۔ ایک دن پہلے اس نے مجھے بطور خاص فون کر کے فرمائش کی تھی۔ میں فرخندہ چودھری بات کر رہی ہوں۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی ناٹ باندھنے میں مصروف تھا جب میرا فون بج اٹھا۔ میں نے الجھن بھرے انداز میں اس قدر تیزی سے فون پہ آتے نمبر کو روشن سکرین پہ دیکھ کر نہ پہچانا۔ پھر کوفت محسوس کرتے ہوئے فون اٹھایا، اور فون کے دوسری جانب سریلی آواز سن کے میری تمام حسیات جاگ اٹھی تھیں۔ میں فطرتاً حسن پرست ہوں، یہی وجہ ہے کہ بیک وقت مصور بھی ہوں اور شاعر بھی۔ حسن ذوق رکھنے والے داد و تحسین کے ڈونگرے بجاتے میرے حوصلوں کو مزید جلا بخشتے ہیں۔ در حقیقت میں عشق کی منزل پہ پہنچ کے نئے عشق کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہوں۔ عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں حسن سے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ ہر چمکتی شے سونا دکھائی دینے لگتی ہے۔ چکا چوند کی دنیا میں سحر ترازی میں ڈوب جانے کی خواہش جی میں مچلتی ہے۔ میرے حلقہ احباب کے بقول میں باغ و بہار شخصیت کا مالک ہوں۔ جہاں دیدہ ہوں، چاق و چوبند ہوں، حسن پہ فریفتہ ہو جانے والا ہوں، مگر ان سب کے برعکس میں خود سر، انا پرست اور تخیل پرست واقع ہوا ہوں، دل توڑنے کا ہنر رکھنے والا۔ جی فرمائیے، میں نے مہذب انداز میں پوچھا، مگر لہجے میں اجنبیت برقرار تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کل آپ جس ادبی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، اس میں میں ناچیز بھی مدعو ہوں۔ میری دیرینہ آرزو ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکے۔ آپ کی شاعری ہی میرا اصل اثاثہ ہے، جسے پڑھ کے میں نے اپنے قلمی سفر کا آغاز کیا۔ فون پہ اتنی لمبی گفتگو مجھے ہمیشہ کوفت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں نے بنا جواب دیے گہری سانس لے کے اپنا موڈ بحال کیا۔ اوکے جی، ملتے ہیں پھر، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، تو وہ دوسری طرف فون پہ خاموشی چھا گئی۔ جی، اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں نے پرفیوم اٹھایا اور خود پہ چھڑکنے لگا۔
نامعلوم مجھے کیوں اچانک اس کی گم ہو جانے والی مسکراہٹ سے لگا چند چمکتے جگنو معدوم ہو گئے ہوں۔ ایک عجیب سی بے قراری نے دل پہ دستک دی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ ایک بار پھر سے مسکرائے اور میں اس کی گال پہ پڑتا ڈمپل دیکھوں۔ شاید اس کی پوری شخصیت میں یہی وہ شے تھی، یہی وہ خاصیت تھی جو مجھے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ آپ سے مل کے اچھا لگا فرخندہ۔ اسی وقت میں بے حد تھکان محسوس کر رہا ہوں۔ آج میں اسی ہوٹل میں ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ میں نے اخلاقاً کہا تو وہ دھیما سر خم کیے مسکرا دی۔ وہی گہرا ڈمپل جو مجھے الجھانے لگا تھا، میں اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میں نے گلاس ڈور کھولا۔ سامنے ہوٹل کے وسیع و عریض لان میں وہ ایک جانب کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں نے بشاشت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک، مگر آپ سے خفا ہوں۔ اس کے اتنے استحقاق بھرے انداز میں چونک سا گیا۔ مگر وہ کیوں؟ بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا تھا۔ میں آدھے گھنٹے سے یہاں ہوں، مگر آپ نے کہا تھا شام کو ملاقات ہوگی اور آپ اب آ رہے ہیں۔ میں تو اس ہوٹل کی مہمان نہیں ہوں، نانا نانی کے یہاں ٹھہری ہوں اور کب سے آپ کی منتظر ہوں۔ وہ شکوہ کنار لہجے میں بولی۔ مجھے اچانک شرمندگی محسوس ہوئی۔ کل بھی میں نے اس سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور آج بھی کوئی اچھا تاثر نہ چھوڑا تھا۔ آئیں کافی پیتے ہیں، میں نے اسے فراخ دلی سے آفر کی تو مجھے حیرت سے دیکھ کے بولی، آپ بہت خود پرست ہیں، مجھ سے تو پوچھ لیں کہ میں کافی پینا چاہتی ہوں یا چائے۔ اس کے اس انداز میں میری بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ جی محترمہ بتائیں کیا پینا پسند کریں گی آپ؟ میں نے شرارتی انداز میں کہا۔ میرا موڈ ایک دم ہی نہ جانے کیوں اچھا ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی مجھے خاصی دلچسپ لگنے لگی۔ اس کے لب و لہجے میں شفافیت تھی، تصنع بناوٹ سے پاک انداز تھا جو مجھے اپنا گرویدہ کر رہا تھا، ورنہ یہاں تو بناوٹی لوگوں کا ہجوم تھا اور میں تھا۔ شبنم کی بوندوں کی مانند نرم و گداز لہجہ مجھے اسیر کرتا گیا، یوں جیسے نرم روح خنک شام کا سماں ہو۔ وہ اتنے ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتی کہ میں حیرت سے اس کی سادگی کو دیکھتا چلا جاتا۔ بہت جلد ہم دونوں دوست بن گئے۔ میں آرٹ ریسرچ سینٹر کے آفس سے واپس لوٹا۔ پارکنگ لاٹ سے اپنی آلٹو نکال رہا تھا جب وہ دور سے مسکراتی ہاتھ ہلاتی نظر آئی۔ اسے نہ جانے کون میرے پل پل کی خبر دینے لگا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کا سوائے میرے ساتھ وقت بتانے کے کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس کے والدین حیات تھے، مگر ان دونوں کی علیحدگی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ کراچی میں پوش علاقے میں رہتی تھی، اسلام آباد میں اس کا ننیحال مقیم تھا۔ علیحدگی کے بعد اس کی ماما نے دوسری شادی کر لی تھی اور یوں وہ اپنی نئی دنیا میں گم ہو گئی تھیں۔ فرخندہ کو دیکھ کے گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ وہ اتنے بڑے کرائسس سے گزری ہے۔ یہ سب معلومات میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے حاصل کی تھیں، ورنہ فرخندہ کی لاابالی سی ہنسی نے مجھے کبھی یہ باور نہ کروایا کہ وہ اندر سے دکھی ہے یا والدین کی شفقت سے محروم ہے۔ اگرچہ اسے دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر شاید اصل رشتوں کی کمی تھی، تبھی وہ اتنی پرسوز اور دکھی شاعری کرتی تھی۔ بعض اوقات اس کا ہر وقت میرا تعاقب کرنا میرا موڈ بھی خراب کر دیتا اور میرا لب و لہجہ کھردرا ہو جاتا، مگر وہ نم آنکھوں سے میرا منہ تکتی رہتی جب تک کہ مجھے اپنے تلخ و ترش رویے کا احساس نہ ہو جاتا۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی اور میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کے رہ گیا۔ اس وقت میرا آرام کرنے کا ارادہ تھا، مگر وہ جس تیاری سے میرے سامنے پرجوش مسکان لیے کھڑی تھی، مجھے اپنا ارادہ ٹوٹتا لگ رہا تھا۔ تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، زوروں کی بھوک لگی ہے، ڈنر کرتے ہیں۔ میں نے گہری ستائشی نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی۔ وہ میری نظروں کا زاویہ بھانپ گئی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تبھی فوراً سوال داغا تھا۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ میں نے بھی آج کھلے دل سے اسے سراہا۔ وہ سیدھی دل پہ نقب زنی کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ تو چلیں،
وہ بڑھ کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کی چال میں وقار و تمکنت تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شام کے ساڑھے ڈھل چکے تھے اور ہم دونوں ریسٹورنٹ میں مخصوص ایریا میں بیٹھے باتوں میں گم تھے۔ تبھی ویٹر کھانا لے آیا جس کا آرڈر ہم دونوں نے باہمی مشاورت سے دیا تھا۔ وہ شام بے حد حسین تھی۔ اتنی حسین لڑکی میرے سامنے بیٹھی میری تعریف کر رہی تھی۔ تھکان اور کوفت خوشگواریت میں بدل چکی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ آپ کو بنا دیکھے ہی آپ کی شاعری کی دیوانی ہو چکی تھی۔ پھر میں نے بھی قلم تھاما تو آپ کے نقش قدم پہ چل نکلی، مگر آپ جتنا اعلیٰ نہ لکھ سکی، نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ یہ تو خدا داد صلاحیت ہے، جس کے نصیب میں رقم ہو اسی کو ملتی ہے۔ اس کے الفاظ میری تنی ہوئی گردن کے اکڑاؤں میں مزید اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ تم بھی تو بہت اچھی شاعری کرتی ہو، میں نے مسکرا کے کہا تو شرما گئی۔ آپ یوں ہی دل رکھ رہے ہیں میرا۔ اس کا انداز خفت بھرا تھا۔ میں ہنس دیا۔ اور یہ دل رکھنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے ہنس کے کہا تو میری ہنسی میں اس کی جل ترنگ ہنسی کی آمیزش بھی ہو گئی۔ پھر بہت جلد ہم دونوں اخبارات کی زینت بن گئے۔ میں تو ان باتوں کا عادی تھا، مگر فرخندہ نے اخبارات میں اپنی اور میری تصاویر دیکھ کے گہرا صدمہ لیا اور وہ بالکل چپ ہو گئی۔ میں اس کے گھر پہلی بار گیا تھا۔ شاید ایک ہفتے مسلسل فرخندہ سے نہ ملنے کے باعث میں جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ فرخندہ میرے فقط دل لگی کا سامان نہ تھی میرے لیے، میرے جذبات اور احساسات اس کے لیے بڑھ کے تھے۔ اسی لیے جب اخبارات میں فرخندہ کے کردار پہ حرف اٹھایا گیا تو میں اپنی جگہ مجرم سا بن گیا۔ اگرچہ ہم دونوں اکثر ملتے تھے اور کئی بار لانگ ڈرائیو اور ڈنر بھی اکٹھے کر چکے تھے، مگر ہم دونوں میں ایک فاصلہ تھا۔ ہم دونوں اپنی حدود جانتے تھے۔ وہ ایک بولڈ لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا انداز اتنا دو ٹوک ہوا کرتا تھا، میں کبھی اس سے ایک حد سے بڑھ کے بات نہ کر سکا۔ شاندار بنگلے کے پرتعیش لان سے گزر کے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ میں نے چاروں طرف طائرانہ جائزہ لیا۔ بے حد خوبصورت ڈیکوریشن پیسز اور اعلیٰ پینٹنگ سے سجا وہ وسیع و عریض مہمان اہل خانہ کے ذوق کا عکاس تھا۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں برخوردار؟ ایک معمر بزرگ نے گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ستائش تھی۔ ماشاءاللہ، پری اکثر آپ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ آپ کی شخصیت واقعی جاذب نظر اور شاندار ہے۔ ان کی تعریف پہ میں کھل اٹھا۔ جی آپ کی ذرا نوازی ہے، میں نے انکساری سے کہا۔ تبھی پری آ گئی، ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں لیے وہ آ بیٹھی۔ ارے بھائی، اس کو سمجھاؤ، یہ سب اخبارات کی باتیں ہیں۔ جب شہرت ملتی ہے تو اس کا کچھ تاوان تو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہت بڑا دل درکار ہوا کرتا ہے زمانے کے سرد و گرم کو جھیلنے کے لیے، پری کے نانا امتیاز حسن نے ناصحانہ انداز میں کہا، تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دراصل میں اسی سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ میں پری کو اپنانے کا خواہش مند ہوں۔ جو داغ میری وجہ سے اس کے ماتھے پہ لگا ہے، میں چاہتا ہوں وہ مٹ جائے۔ اس لیے میں پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ جو عزیز و اقارب ہیں وہ از خود آس لگائے بیٹھے ہیں۔ والدین کی کار حادثے میں وفات کے بعد ان کی تمام جائیداد کاروبار میرے نام ہے۔ پری کو کبھی کسی تنگی کا احساس نہ ہوگا۔ میری بات پہ فرخندہ نے حیرت سے میری جانب یکٹک دیکھا۔ فرخندہ کا بکھرا ہوا حلیہ ملجگہ لباس جس طرح ابھرنے کے بعد سورج ڈھل کے نارنجی کرنیں بکھرا دیتا ہے، ویسے ہی وہ حیران سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک پل ہی تھا جس میں میں نے فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کا آزردگی میں لپٹا وجود نہ دیکھ پا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت میرا ارادہ فقط تسلی اور دلاسا دینا تھا، مگر اس پہ نگاہ پڑتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اتنے دن اس کو نہ دیکھ کے جو بے کلی میرے دل میں سر اٹھا رہی تھی وہ محض اس سے محبت ہے۔
میری بات بے فرخندہ کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اب میں خود کو در حقیقت قصوروار گردان رہا تھا۔ اخبارات میں جس حد تک خرافات چھاپی گئی تھیں، اسے کوئی بھی شریف النفس انسان اس کو پڑھ کے اٹھا کے جی نہ سکتا تھا۔ کرو گی نا مجھ سے شادی؟ اس کے نانا کے جاتے ہی میں نے محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ اتنے دن کیوں نہیں آئے آپ؟ اس کا وہی اپنائیت بھرا انداز جو مجھے اپنا اسیر کر لیتا تھا۔ بس دل کے کچھ معاملات تھے جو طے کرنے میں لگا تھا۔ یہ دل ڈواڈول تھا، لیکن جو ہی تمہارا اداس چہرہ دیکھا، وہ ایک کشمکش جو اتنے دنوں سے میرے اندر تھی، اسے قرار مل گیا۔ پھر شادی اگلے ہفتے رکھ دی گئی۔ تمام اخبارات میں شادی کے حوالے سے سرخی لگا دی گئی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند کی جا سکیں۔ شادی کی شاپنگ کے حوالے سے وہ بے حد ضد کر رہی تھی کہ تمام شاپنگ ہم مل کے کریں گے۔ مجھے اس طرح کی سرگرمیوں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اس کی دلجوئی کی خاطر میں نے یہ فریضہ بھی باخوشی اٹھا لیا تھا۔ ہر دکان پہ وہ بچوں کی طرح مچل رہی تھی، ہر لباس کو پکڑ کے وہ میری رائے لے رہی تھی۔ فری جانتی ہو میں ایک نامکمل انسان تھا۔ ایک عرصہ تک میں نے لڑکیوں سے دل لگی کی ہے، مگر دل کی لگی کیا ہوتی ہے مجھے اب معلوم ہوا ہے۔ میں نے اعتراف کیا تو ایک دم سے اس کی مسکان سنجیدگی میں بدل گئی۔ ایسا کیوں کرتے تھے آپ؟ کیا لڑکیوں کے احساسات نہیں ہوتے؟ وہ بھی تو دل رکھتی ہیں۔ اس کے ٹوٹنے پر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی۔ آپ نے اپنی بدنامی کا بھی خیال نہیں کیا؟ اس نے سوال کیا تو میں اس کی بات سے محفوظ ہو کے ہنس دیا۔ ارے ان لڑکیوں کی کیا وقت یا ان کی عزت اور ان کی پاسداری کا میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اگر اتنی ہی نیک نامی کا خیال ہے تو ملنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ سب میری فین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ حسن کو سراہوں۔ اگر شاعر ہو کے میں یہ فریضہ ادا نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ پھر بدنامی کی کیا بات؟ سب کو معلوم ہے کہ مرد حضرات کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہوا کرتا۔ وہ بدلتے تاثرات لیے مجھے سن رہی تھی۔ میں اس کے تاثرات کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا، مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اچانک مجھے احساس ہوا میں نے بالکل غلط موضوع پہ بلا تکان بولنا شروع کر دیا، جو کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ارے تم کیوں موڈ آف کر رہی ہو؟ آئس کریم کھاؤ نہ، پگھل جائے گی۔ میں نے کہا تو وہ سر جھکا کے آئس کریم کھانے لگی۔ آج صبح سے ہی میرا دل نہ جانے کیوں گھبراہٹ کا شکار تھا۔ شاید شادی پہ ہر دلہا کا انداز کچھ یوں ہی ہوا کرتا ہو۔ خیر میں بے حد نروس تھا۔ میں نے اپنی والدہ کے حوالے سے تھوڑی سی غلط بیانی سے کام لیا۔ میری والدہ حیات تھیں اور میں شادی اس کے مبارک موقع پہ ان کا تاریک سایہ شادی پہ پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میری ماں جو ماں کہلانے کے بھی مستحق نہیں تھی، میرے باپ کو چھوڑ کے جانے والی، مجھے ممتا کی شفقت سے محروم کر دینے والی، یہی وجہ ہے کہ جب میری ماں نے ایک اجنبی سے شناسائی کے بعد مجھے چھوڑ دیا تو مجھے اور میرے بابا کے دل سے اتر گئیں۔ بابا کی وفات کے بعد میری امی نے مجھے بیٹا کہہ کے گلے لگانے کی حسرت کا بارہا ذکر کیا، مگر میں نے ہر مرتبہ انہیں دھتکار دیا۔ جب میں بچہ تھا مجھے شفقت اور محبت کی ضرورت تھی تو میری ماں نے مجھے اپنی محبت سے محروم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مجھے فری کے حوالے سے معلوم ہوا وہ بھی اسی کرب و اذیت سے دوچار رہی ہے جسے میں ایک عرصے تک دوچار تھا، تو میں نے بھی اس اچھی لڑکی سے گہری اپنائیت محسوس کی۔ پھر جب ایک مرتبہ ازخود فری نے رو رو کے اپنے والدین کی لاتعلقی کا احوال سنایا، خاص کر اپنی امی کے حوالے سے، تو میرا خون میری کن پٹیوں میں ٹکرے مارنے لگا، کسی بپھرے ہوئے طوفان کی مانند۔ فری سے یہی مانوسیت رفتہ رفتہ محبت میں بدل گئی، حتیٰ کہ اسے دوری کا خیال بھی اب میرے لیے سہانے روح تھا۔ اب تک جتنی لڑکیوں کے دل میں نے توڑے تھے، یہی خیال تھا کہ میں کہیں نہ کہیں اپنی ماں کی بے وفائی کا بدلہ لے رہا ہوں۔ کسی حسین چہرے اور اس کی ذات میں بڑھتی دلچسپی کو دیکھ کے بدلہ لینے کے لیے میری تمام حسیات چوکس ہو جاتی
ایک مرتبہ ایک لڑکی عالیہ نے یوں ہی میری محبت کا دم بھرا تھا اور میں نے اس کی محبت کو ٹھوکر مار دی تھی۔ انتہا کی تک پہنچا کے محبت کو ٹھکرانے کا لطف کیا ہوتا ہے یہ میں ہی جانتا تھا۔ پھر اڑتے اڑتے میرے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اس عالیہ نامی لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں ایک بار سوخ مالدار شخص تھا اور اس خبر کو بآسانی دبا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے سیکرٹری کے ذریعے ان تمام معاملات میں نے سیٹ کروا لیے تھے۔ دولت کے انبار تلے ہر معاملہ ہر بات دب جاتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی اہم یا خاص کیوں نہ ہو۔ یوں بھی میری اطلاع کے مطابق فریق پارٹی بھی ہرگز رسوائی کی روادار نہ تھی۔ وہ خود بھی تمام معاملے کو اچھالنے کے حق میں نہ تھی۔ یوں بھی دیکھا جائے تو میں نے کیا ہی کیا تھا؟ تھوڑے سے التفات کو اگر کوئی لڑکی جان کا روگ بنا لے تو اس میں میری خطا ہی کیا ہے؟ میں تو بدلے کی آگ میں جلنے والا سائیکی سا انسان ہوں۔ اگرچہ اپنی اس بدنمائی کو جو میری ذات کا خاصہ ٹھہرا ہے، میں نے دنیا کی تیز چبھتی ہوئی نظروں سے روپوش رکھا ہے، مگر ایک انسان اگر اپنے ضمیر کی عدالت میں جائے تو اسے اپنا اصل چہرہ بآسانی دکھائی دے جاتا ہے۔ اب اس بات کو بھی ایک عرصہ بیت چکا ہے، میں تو ان تمام باتوں کو یکسر فراموش کر چکا ہوں۔ میرے چند دیرینہ دوست جو میری اس خصلت سے واقف ہیں، وہ میرے شادی جیسے فیصلے پہ حیران ہیں۔ شاید مجھے بعد میں پچھتاوا ہو، ایسا بھی سننے کو ملا ہے۔ تبصرہ کرنے والے فقط قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں، دل کا حال تو خود انسان جانتا ہے۔ اور میں دانیال آفندی ہوش و حواس کے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے فرخندہ چودھری سے عشق ہو گیا ہے۔ میں پور اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ اسے دوری مجھے کھلنے لگی ہے، اسی لیے میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر کچھ احسان جتاتے ہوئے کہ ذلت آمیز خبریں اخبارات میں شائع ہو رہی تھیں، خود فرخندہ چودھری اس بات سے قطعی بے خبر ہے کہ یہ اخبارات کبھی بھی میرے اور اس کے تعلق پہ خبریں نہ چھاپ سکتے ہیں اگر میں خود ہی اس بات کا خواہاں یا متمنی نہ ہوتا۔ میں نے ایک بڑی لمبی رقم ان سرخیوں کے لیے جیب سے نکال کے دی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فرخندہ تاعمر اس احساس میں رہے کہ میں اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس نے مجھے سوچنے اور عمل کرنے کے لیے مجبور کیا۔ میں نے کہا تھا نا، محبت تو ہے مگر دولت انسان کا پلس پوائنٹ ہے، اور اسی دولت کے بل بوتے پہ میں نے ایسی چال چلی کہ وہ مجھ سے شادی تو کر رہی ہے مگر میری احسان مند بھی ہے اور تاعمر رہے گی۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت میں نے اسی دن دیکھ لی تھی جب میں نے اسے شادی کی آفر کی تھی، حالانکہ یہ سب میرے بنے ہوئے منصوبے کا حصہ تھا۔ میں ایک ہفتہ جان بوجھ کے اسے نہ ملا تاکہ وہ میری کمی کو محسوس کرے، اور جب میں اچانک اس کے سامنے جاؤں تو میری جھلک پا کے فٹافٹ شادی کا فیصلہ کرے، اور ایسا ہی ہوا تھا جیسا میں نے پلاننگ کی تھی۔ سارا معاملہ خود بخود سیٹ ہو گیا، اور آج میں نروس ہوں، نامعلوم گھبراہٹ ہے۔ آواری کے بینکویٹ ہال میں دھلا بنے کمکموں کی زد میں خاصا مطمئن بیٹھا تھا۔ بقول فرخندہ وہ بیوٹی پارلر میں میرے لیے خاص اہتمام سے تیار ہو رہی ہے۔ میں سرشاری کی کیفیت لیے اس کا شدت سے منتظر ہوں۔ شہر کی نامی گرامی اور اہم شخصیات بھی اس تقریب میں مدعو ہیں۔ مختلف اخبارات اور جریدے میرا انٹرویو لینے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں تاکہ شاید سرخیوں کے ساتھ میری شادی کا احوال تفصیل سے لکھ سکیں۔ میں چاہتا تھا کہ نکاح خواہ نکاح پڑھا دیں تو میں اس کے بعد ہی میڈیا کو فیس کروں۔ تبھی ایک گاڑی آ کے رکی اور تمام کیمرے اس کی جانب فوکس ہو گئے۔ اندازہ تھا کہ اس گاڑی میں فرخندہ ہوگی اور وہ فرخندہ چودھری ہی تھی، مگر بالکل سادہ سے حلیے میں، اگرچہ وہ اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، مگر میرا دل اسے سادہ حلیے میں دیکھ کے ہونکنے لگا۔ کچھ ایسا اس کے چہرے پہ ضرور تھا کہ میں چونک گیا، یوں جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ سٹیج پہ آئی۔ مس فرخندہ چودھری آپ؟
مختلف آوازوں میں گھری وہ بہت مطمئن تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کروا دیا۔ میں یکٹک کرسی پہ بیٹھا اس کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ اگر میں بلاتی تو شاید یوں اتنے سارے صحافی نہ آتے، لیکن جس مقصد کے تحت آپ سب یہاں مدعو ہوئے ہیں وہ اب ممکن نہیں ہے۔ میں دانیال افندی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی، ایک ایسا انسان جو رشتوں کو نبھانے کے ہنر سے ناواقف ہے۔ ارے رشتے تو دور کی بات، یہ تو انسان ہی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ میں اس جیسے شخص کے ساتھ شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور جو عورت کے دل کو کھلونا سمجھ کے کھیلتا ہے اور ایک سے دل بھر جانے کے بعد دوسری جانب توجہ مبذول کر لیتا ہے، جو اپنے ہی ذوم میں خود کو پوجتا ہو، جس کی گردان میں سے شروع ہو کے میں ہی پہ ٹوٹتی ہو، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتی تو کچھ عرصے کے لیے یہ شخص جیل میں سڑتا، مگر جو احساس سے ذلت میں اسے دے رہی ہوں وہ اسے تا عمر کچوکے دیتا رہے گا، اور میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اور مسٹر دانیال، یہ رہا ثبوت۔ جو اخبارات تم نے اپنی جانب سے خریدے تھے اور انہیں میری بدنامی کا کام سونپا تھا، ان میں سے 2 اخبارات کے ایڈیٹرز میرے عزیز ہیں۔ اتنی بڑی چال چلنے سے پہلے ذرا تسلی تو کروا لیتے۔ فرخندہ نے ہوا میں تصاویر اچھال دی تھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں سرے بازار عریاں ہو گیا ہوں۔ سب کھٹا کھٹ میری اور فرخندہ کی تصاویر لے رہے تھے۔ میرے وجود میں نہ جانے کیوں اتنی برف اتر آئی کہ میں چاہ کے بھی بول نہ پا رہا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو مس فرخندہ، یہ شادی پہ رضامند ہونا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک جرنلسٹ نے سوال کیا تو وہ ہنس دی۔ میں چاہتی تھی کہ اس شخص کو ذہنی طور پہ اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے جتنا میں نے کیا ہے، اور میں آج شام کی فلائٹ سے بیرون ملک جا رہی ہوں۔ میرے بابا ایک عرصے سے مجھے بلا رہے تھے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے ذرا ان صاحب کو ان کا اصل چہرہ دکھا دیا جائے۔ یہ فرخندہ تو معصوم سی فرخندہ سے یکسر مختلف لگ رہی تھی، جسے ایک عرصے سے میں چاہتا چلا آ رہا تھا۔ آج اس کے گال میں پڑتا بھنور وہ ڈمپل نہیں، طنز میں لپٹا ہوا کوئی تیر تھا جو مجھے چھلنی کر رہا تھا۔ مجھے اچانک لگا کہ میں ہوش و حواس کھو رہا ہوں۔ ہجوم میرے گرد اکٹھا ہو گیا ہے اور میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے سامنے وہی عورت تھی جسے میں زندگی میں کبھی دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ وہ میری ماں تھی جو تفکر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ کئی دنوں سے سوئی نہیں ہے۔ شکر ہے مالک کا، آج پورے 3 دن کے بعد تم ہوش میں آئے ہو، وہ محبت سے بولی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اچانک سارے منظر دوبارہ میری آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ فرخندہ کا تمسخرانہ انداز، دنیا کی طنزیہ نگاہیں، تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ماں نے یہ کہہ کے مجھ سے نظریں چرائیں۔ یہ لفافہ نہ جانے کون دے گیا تھا۔ ایک خاکی رنگ کا لفافہ مجھے تھما کے ماں میرا چہرہ تکنے لگی۔ اب کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دنیا کی کوئی بھی عورت اتنی شفاق نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو چھوڑ جائے۔ تمہارے باپ نے تم سے ملنے پہ پابندی لگا دی تھی۔ ماں کے لہجے میں کانچ کی کرچیاں تھیں۔ میں تمہارے لیے جوس لاتی ہوں، یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئی۔ میں نے لفافہ چاک کیا، اندر سے ایک خط ملا۔ دانیال افندی، میں نے اپنی کزن عالیہ کا بدلہ تم سے لے لیا ہے۔ امید ہے اب کسی لڑکی کا دل توڑنے سے پہلے 100 بار سوچو گے۔ فرخندہ چودھری۔ میں ہچکولوں کی زد میں تھا، یقینی سی بیش یقینی تھی۔ میں سب جیت کے بھی ہار چکا تھا۔ میں اب دنیا کا سامنا کرنے سے کترانے لگا تھا۔ میں تنہائی کو اوڑھ چکا تھا۔ محبت کے اس سفر میں ہار میری ہی ہوئی تھی۔ میں فرخندہ چودھری ہوں، حساس دل رکھنے والی، محبت اور اخلاق کے جذبوں سے گندی ہوئی ایک روایتی سی لڑکی ہوں۔ جس دن مجھے عالیہ کی خودکشی کی اطلاع ملی، اسی دن میں ٹوٹ گئی۔
عالیہ میرے چچا کی بیٹی ہی نہ تھی، میری بہن، میری ہمراز، میری دوست بھی تھی۔ عالیہ کے لبوں پہ پچھلے چند ماہ سے کسی شاعر دانیال کا نام رہنے لگا۔ جانتی ہو پری، وہ اتنا ہینڈسم ہے کہ بندہ اس پہ نگاہ ڈالے اور مر مٹے۔ میں اس کی اس وارفتی پہ ہنس دیتی۔ پری، میں اس سے ایک دن نہ ملوں تو لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ اس کی شاعری، ارے شاعری سے یاد آیا، میں نے اسے سرسری سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا تم اپنی شاعری کو ڈائری تک بند نہ رکھو، اسے منظر عام پہ لاؤ۔ وہ جوش سے بولی، ارے چھوڑو، وہ تو کالج ٹائم کی ہے، میں کہاں اتنی عمدہ شاعری کرتی ہوں۔ میں ہنس پڑی۔ عالیہ کی ہر بات دانیال سے شروع ہو کے دانیال پہ ختم ہونے لگی۔ عالیہ گھر میں بڑی تھی، اس کی شادی کا تذکرہ چھڑا تو اس نے سب کے سامنے دانیال کا نام لے کے سب کو حیران کر دیا۔ اس کو بلاؤ، چچا نے کہا۔ میں نے دیکھا عالیہ پر یقین تھی کہ وہ ضرور دانیال کو آمادہ کر لے گی۔ ان دنوں میں ماسٹرز کر رہی تھی، میرے فائنل ایئر کے ایگزام تھے، میں بے انتہا مصروف تھی۔ تبھی مجھے ایک دن عالیہ کا فون آیا، وہ رو رہی تھی۔ فرید، دانیال کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ کہتا ہے کہ میں ایک فلرٹی لڑکی ہوں اور فقط دل لگی کیے جانے کے لائق ہوں۔ فرید، تم کو تو معلوم ہے میں نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں چاہا۔ اس کا رونا مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ ارے تم فکر مت کرو، ملتے ہیں اس سے، میں بات کروں گی۔ میں نے دل جوئی کی اور پھر میں نے دوسرے دن اپنا مقالہ جمع کروانا تھا۔ میں بری طرح مصروف تھی، چاہ کر بھی اس دن عالیہ کی طرف نہ جا سکی اور اس کا برین ہیمریج ہو گیا۔ اگرچہ بظاہر یہ عام سی موت تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کس شے کا اتنا اثر لے رہی ہے۔ اخبارات میں اس کی چھپنے والی تصاویر اس کی توڑ پھوڑ کی اصل وجہ بن گئی تھیں، اور دانیال کا روکھا انداز، میں جانتی تھی کہ وہ ایک باہمت لڑکی ہے، مگر اسے اس راہ پہ لانے والی ذات دانیال کی تھی۔ میری کزن کی موت کو دانیال نے خودکشی کا رنگ دیا تھا، یا شاید اس کی سیکرٹری نے ایسا کیا تھا، مگر اب پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میں نے طے کیا کہ ایک بار اس دانیال سے مل کے اسے برا بھلا کہوں۔ ملاقات سے قبل ٹی وی پر اس کے ایک انٹرویو میں اس کا تحقیر بھرا انداز مجھے بھڑکا گیا تھا۔ اب ہر دوسری لڑکی جو میری محبت کا دھم بھرتی ہے مر جائے گی تو کیا مجھ پہ قتل کا الزام دھر دیا جائے گا؟ غرور میں ڈوبا لب و لہجہ لیے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تب میرے ذہن نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس شخص سے عالیہ کا انتقام لوں۔ میں ایک عام سی لڑکی بن کے اس کے سامنے جا کے انتقام نہ لے سکتی تھی۔ میں اس کو محبت میں ایک خاص مقام تک لا کے چھوڑ دینا چاہتی تھی، تاکہ اسے بھی اس درد کا احساس ہو، وہ بھی وہی کرب و اذیت سہے جو عالیہ نے سہی تھی۔ میں نے اپنی شاعری کا مجموعہ شائع کروایا، جو راتوں رات مقبول ہو گیا۔ اگرچہ اس طرح شہرت کا حصول کبھی بھی میری حسرت نہ تھی، پھر بھی وہ وقت آیا جب میری دانیال سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے بے حد مغرور لگا اور اندازے سے بڑھ کے شاطر اور مشکل لگا۔ اسے زیر کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں اب ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی، تاکہ اسے میری عادت ہو اور ایک دن یہ عادت محبت میں بدل جائے۔ بعض اوقات بے حد رکھائی سے بھی بولتا، مگر میری مستقل مزاجی کے سامنے ڈھہ گیا اور پھر وہ مجھے اپنے دل کی بات بتانے لگا۔ کوئی بھی مرد جب اپنا اصل چہرہ آشکار کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ عورت اب اس کے دل اور دماغ دونوں پہ قابض ہو چکی ہے۔ جس دن اس نے عالیہ کا ذکر کیا، اس دن میرا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں، مگر ضبط کیے اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ اگر یہی کرنا ہوتا تو اتنا فاصلہ عبور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب اس نے مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں مطمئن ہو گئی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب بھری محفل میں اس کو اریاں کر کے میں نے تمام لڑکیوں کی توہین اور ذلت کا بدلہ لے ڈالا، مگر اس شے اور مات کے چکر میں نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا آپ گنوا بیٹھی ہوں۔ اس دن جب دانیال بے ہوش ہو گیا اور اگلے دن اطلاع ملی کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے تو میں چاہ کے بھی اس دن کی فلائٹ سے باہر نہ جا سکی۔ میں ہاسپٹل اسے دیکھنے گئی،
وہ بے ہوش تھا، اس کے چہرے پر کرب پھیلا تھا، محبت میں ہار جانے کا کرب، اور اس کرب کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ میں بھی تو دانیال سے لڑتے لڑتے خود سے ہار بیٹھی تھی، مگر عورت جب محبت اور انا میں سے ایک چیز چن لیتی ہے تو محبت کو دل کے نیحہ خانوں میں دفن کر کے اپنی عزت کو ترجیح دیتی ہے۔ میں نے الوداعی نگاہ دانیال پہ ڈالی اور لوٹ آئی۔ میری آنکھوں کی نمی میرے گال بھگونے لگی۔ کون طے کر سکتا تھا کہ اس سود و زیاں میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جی تو ویورز، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ افسانہ؟ ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آج کا یہ افسانہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔